السلام علیکم دوستو۔ بلب کس نے ایجاد کیا؟ اگر کسی بچے سے بھی یہ سوال کیا جائے تو وہ جواب دے گا تھامس ایڈیسن، لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ برسوں سے اسکولوں اور نصابی کتابوں میں ہمیں یہی پڑھایا گیا ہے۔ ایک زمانے سے مشہور امریکی سائنسدان ایڈیسن کو انسانیت کے ایک مسیحا کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، جس کے سر پر 1000 سے زائد ایجادوں کا صحرا ہے، لیکن دنیا میں موجود افراد کی ایک اکثریت اس بات سے ہی واقف نہیں کہ ایڈیسن دراصل ایک سائنسدان کم اور ایک بزنس مین زیادہ تھا، جس نے کئی افراد پر مشتمل سائنسی تجربات کی ایک فرم کھول رکھی تھی۔ اس فرم میں مختلف سائنسدان اپنے تخلیقی جوہر دکھا کر ایجادات کرتے اور وہ تمام ایجادات ایڈیسن کے نام پر پیٹنٹ ہو جاتی، لیکن یہ معاملات صرف یہیں تک محدود نہیں تھے۔ ایڈیسن کے نام پر کئی مشہور ایجادات ایسی بھی ہیں جو اس سے قبل ہی دنیا میں موجود تھیں، لیکن ان کے معجز زیادہ اثر و رسوخ والے اور مالی طور پر اتنے مستحکم نہ تھے کہ وہ انہیں اپنے نام پر پیٹنٹ کروا سکیں۔ سو اپنی چالاکی اور دوسرے سادہ لو افراد کی کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایڈیسن دنیا میں سب سے زیادہ ایجادات کا موجد بن بیٹھا۔ سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں الیکٹرک بلب کا، جسے دیکھتے ہی ذہن میں ایڈیسن کا نام آ جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر نہایت حیرت ہوگی کہ یہ ایجاد ایڈیسن کے نام سے پیٹنٹ ہونے سے 50 سال پہلے ہی اس دنیا میں موجود تھی، جبکہ اسے موجودہ بہترین حالت میں تیار کرنے کا صحرا برٹش سائنسدان جوزف سوان کے سر جاتا ہے، جس نے پہلی مرتبہ بلب میں کاربن فلیمنٹ کا استعمال کیا اور اسے ایڈیسن سے 1 سال پہلے برطانیہ میں اپنے نام سے پیٹنٹ کروایا۔ بعد ازاں ایڈیسن نے یہی ڈیزائن امریکہ میں اپنے نام سے پیٹنٹ کروا دیا۔ ایڈیسن کی اس حرکت پر جوزف سوان نامی موجد نے اس پر مقدمہ دائر کیا اور برٹش عدالت نے اس کیس کا فیصلہ ایڈیسن کے خلاف دیتے ہوئے اس کا پیٹنٹ منسوخ کر دیا اور اسے حکم دیا کہ ایڈیسن جوزف سوان نامی موجد کو اپنی بلب ساز کمپنی میں شراکت دار بنائے۔ آپ سب کو یہ جان کر نہایت حیرت ہوگی کہ جسے آپ ابھی تک بلب کا موجد سمجھتے آئے ہیں، برطانیہ اور امریکہ کی عدالتوں نے اس کا پیٹنٹ منسوخ کر رکھا ہے، لہٰذا وہ بلب چور تو ہو سکتا ہے، بلب کا موجد نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ہمارے گھروں میں رواں بجلی کا موجد بھی ایڈیسن کو گردانتے ہیں، جبکہ حقیقت میں گھروں میں زیر استعمال بجلی یعنی آلٹرنیٹو کرنٹ کا موجد نیکولا ٹیسلا نامی ایک روسی سائنسدان ہے۔ یہ شخص گزشتہ صدی کے ذہین ترین لوگوں میں سے ایک تھا، جس نے دنیا کو اے سی یعنی آلٹرنیٹو کرنٹ جیسی بہترین ایجادات سے نوازا، لیکن اپنی سادگی اور ایڈیسن جیسے لوگوں کی چالاکی کے سبب انتہائی غربت اور گمنامی کی زندگی گزاری۔ شروعات میں نیکولا ٹیسلا نامی یہ سائنسدان ایڈیسن کی فرم میں ملازمت کرتا تھا۔ اسی سائنسدان نے ایڈیسن کے نام پر پیٹنٹ ڈی سی موٹرز اور جنریٹرز میں درپیش مسائل کو حل کر کے قابل استعمال بنایا، لیکن بدلے میں اسے ایڈیسن سے مقررہ معاوضہ نہ ملا۔ سو اس شخص یعنی نیکولا ٹیسلا نے ایڈیسن سے الگ ہو کر اے سی یعنی آلٹرنیٹو کرنٹ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ ٹیسلا کی یہ تحقیق ایڈیسن کے ڈی سی کرنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی، کیونکہ ڈی سی کرنٹ کو زیادہ علاقے پر نہیں پھیلایا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے ہر ایک مربع میل پر پاور اسٹیشن درکار تھے، جبکہ ٹیسلا کا اے سی کرنٹ ہلکی سی تار میں دور تک پہنچایا جا سکتا تھا اور اس کی وولٹیج بھی ہائی ہوتی تھی۔ جب ایڈیسن تکنیکی مہارت میں ٹیسلا سے شکست کھا چکا تو اس نے ٹیسلا اور اس کے اے سی کرنٹ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ وہ مختلف بازاروں اور سڑکوں پر مجمع لگاتا، گلیوں میں پھرتے کتے بلیوں اور دیگر معصوم جانوروں کو اے سی کرنٹ کے جھٹکے لگا کر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا کہ اے سی کرنٹ کس قدر خطرناک شے ہے۔ لیکن اس مہم میں بھی ایڈیسن کی بدترین ناکامی کا منہ بولتا ثبوت آج ہمارے گھروں میں موجود پنکھے، فریج، لائٹس اور دیگر الیکٹرانک چیزیں ہیں، جو اے سی یعنی آلٹرنیٹو کرنٹ کی بدولت کام کرتی ہیں۔
ایڈیسن کو ان کرتبوں سے صرف اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ کئی ملکوں میں مجرموں کو پھانسی دینے کے لیے الیکٹرک چیئر کا استعمال ہونے لگا۔ یہاں اپنے ناظرین کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ ریڈیو جس کا موجد ہر شخص مارکونی نامی سائنسدان کو سمجھتا ہے، دراصل یہ بھی نیکولا ٹیسلا ہی کی کئی ایجادات کا مجموعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکس رے کی ایجاد کا کریڈٹ بھی تھامس ایڈیسن کو دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ایجاد ہے جس نے میڈیکل فیلڈ میں ایک انقلاب برپا کر دیا، اور ایڈیسن کی ایکس رے ڈیوائس یعنی فلورسکوپ نے اس کا بینک بیلنس بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایکس رے جیسی انقلابی ایجاد کا موجد بھی ایڈیسن نہیں بلکہ اس کا حقیقی موجد ایک جرمن سائنسدان ولیم روٹنجن ہے، جس نے ایڈیسن سے کئی سال پہلے اپنی بیوی کے ہاتھ کا ایکس رے لے کر یہ دریافت کی، اور ایڈیسن نے اسی ایجاد میں چند تبدیلیاں کر کے اسے اپنے نام سے بیچا اور خوب دولت کمائی۔ ایسا ہی کچھ قصہ پہلی سینما مووی کا بھی ہے۔ ایڈیسن کو بجلی اور بلب کے ساتھ ساتھ حرکت کرتی ہوئی تصویروں یعنی موویز کا بھی بانی تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ موویز یعنی سینما فلمز کا حقیقی موجد فرانس کا ایک سائنسدان لوئس لے پرنس تھا۔ اس انقلابی اور منافع بخش ایجاد کی تخلیق کے بعد لوئس لے پرنس نے انگلینڈ کا دورہ کیا اور وہاں اپنی اس ایجاد کو پیٹنٹ کروایا۔ جب وہ اپنی اسی ایجاد کی نمائش اور اسے پیٹنٹ کروانے امریکہ گیا تو ڈرامائی طور پر اپنے سامان سمیت اچانک غائب ہو گیا۔ اس کے گھر والوں کے مطابق لوئس لے پرنس کی گمشدگی میں ایڈیسن کا ہاتھ تھا، کیونکہ اس گمشدگی ہی کے بعد ایڈیسن نے سینما فلمز کی ایجاد کا بھی دعویٰ کر ڈالا تھا۔ بعد ازاں لوئس لے پرنس کے بیٹے کی جانب سے اپنے باپ کی پیٹنٹ شدہ ایجاد پر قبضے کے خلاف ایڈیسن پر ایک مقدمہ دائر کیا گیا، اور حیران کن طور پر اس لڑکے کو بھی کچھ نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور اہم ایجادات جیسے اسٹوریج بیٹری، ریکارڈ پلیئر، ویکس پیپر اور ٹیلی گراف وغیرہ بھی ایڈیسن کے ہی کھاتے میں ڈالی جاتی ہیں، لیکن ان کے اصل موجد بھی دوسرے اشخاص ہیں جو حقیقتاً نوع انسانی کی سہولت و آسانی کی خاطر اپنے تجربات میں مصروف رہے، اور ایڈیسن جیسے چالاک لوگ ان کی ایجادات کے ذریعے اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرتے رہے، کیونکہ ایڈیسن کا یہ ماننا تھا کہ کسی بھی ایجاد کی کامیابی اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ کتنے پیسے کماتی ہے۔ وہ کسی ایسی ایجاد میں اپنا وقت اور توانائی صرف نہ کرتا تھا جس سے اسے کسی منافع کی امید نہ ہو، اور اسی سبب وہ اپنے ہم عصر یا خود سے پہلے گزرے سائنسدانوں کی ایجادات پر اپنے جھنڈے گاڑتا چلا گیا۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔